السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کا انسان سوچتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں، جب میں بوڑھا ہونے لگوں تو اللہ کی بارگاہ کی طرف آؤں، جب میری عمر ڈھلنے لگے تو میں مسجد کا رخ کروں، جب میرا جسم کمزور ہو جائے، جب میرا وجود کمزور ہو جائے، جب میرے ہاتھ پیر صحیح سے کام کرنا بند ہو جائیں تو میں اللہ کی عبادت کروں۔ یاد رکھو، بڑھاپے میں عبادت کرنا بھی ثواب کا کام ہے، لیکن جوانی کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جب ایک نوجوان بندہ، ایک نوجوان شخص رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا شیر جا رہا ہے، اور اللہ اس بندے کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑھاپے کی عبادت اللہ پسند نہیں کرتا۔ جب بوڑھا انسان عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس کو گھیر لیا کرتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات پھر بنتی نہیں۔ میں ایک ایسے نوجوان انسان کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ 21-22 سال کا ایک جوان سفر پر نکل پڑتا ہے، ساتھ میں تھوڑا بہت کھانے پینے کا سامان ہے جو راستے میں ختم ہو جاتا ہے، لیکن ابھی سفر ختم نہیں ہوا۔ وہ چلتے رہے یہاں تک کہ جب ان کو بھوک لگی تو سامان سفر کھولا، لیکن اس میں کچھ کھانے کا سامان نہ تھا۔ بیابان کا علاقہ ہے، ریگستان ہی ریگستان چاروں طرف ہے، صرف ایک ندی تھی، لیکن صرف پانی پی پی کر بھوک نہیں مٹائی جا سکتی۔ وہ جوان چلتا رہا، ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ان کے پیر لڑکھڑا گئے۔ اسی حالت میں ان کو کھجور کا ایک باغ نظر آیا، اور ان کی نظر کھجوروں پر پڑی تو اللہ کا شکر ادا کیا، اور جب کھجور کی طرف لپکے تو دل سے آواز آئی، دل میں خیال آیا کہ رک جا، کس حق سے کھانے جا رہا ہے؟ کیا یہ تیرا مال ہے؟ کیا یہ تیری ملکیت میں ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے کہ تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے؟ ارے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے۔ اس نوجوان نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا اور چلتا رہا۔ چلتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ شریعت کی طرف سے انہیں اجازت مل گئی کہ جب جان جانے کا خطرہ ہو تو حرام چیز بھی کھا سکتا ہے جس سے جان بچ جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی کو پیاس لگی ہے، پانی موجود نہیں ہے، جان جانے کا اندیشہ ہے اور شراب کی بوتل موجود ہے تو پورا بوتل پینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اتنا پینے کی اجازت ہے جس سے اس انسان کی جان بچ جائے۔ اس نوجوان کو شریعت کا فتویٰ پتہ ہے، اس نوجوان کو شریعت کا مسئلہ پتہ ہے، اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ اس کے سامنے مردار چڑیا ملی، دل میں خیال آیا کہ اسے اٹھا کے بھون کے کھا جاؤں، لیکن تقوی نے کہا مت چھو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ چلتا رہا یہاں تک کہ جب لڑکھڑا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش آیا، پھر اٹھے، پھر بھی ہوش ہو گئے تو ان کی اس کیفیت پر اللہ کی رحمت کو جلال آیا، اللہ کی رحمت کو جوش آیا، منظر بدل گیا، کیفیت بدل گئی کہ جس ندی کے کنارے وہ جا رہے تھے، دیکھا اس ندی میں ایک تر و تازہ سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ انہوں نے سیب دیکھا، اللہ کا شکر ادا کیا، سیب اٹھایا اور دھویا، بھوک کی شدت میں فوراً اس کو کھا لیا۔ جب وہ سیب پیٹ کے اندر گیا اور نوجوان کو جب راحت ملی، جسم میں طاقت آئی، دماغ کام کرنے لگا، تو ایسا لگا کہ اس نوجوان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ کہا، یا اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ بھوک کی شدت میں میں اتنا اندھا ہو گیا کہ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جو سیب میں نے کھایا ہے اس کا مالک میں نہیں ہوں، وہ میرا نہیں ہے۔ اے میرے مولا، مجھے معاف کر دے۔ رو کر اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ دل میں خیال آیا
کہ یہ حقوق اللہ کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے۔ تو نے جس کا سیب کھایا ہے جب تک اس کا مالک معاف نہیں کرے گا تیری سزا برقرار ہے۔ اس نوجوان نے سوچا یا اللہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، یا اللہ میں نے سیب کھا لیا ہے، سیب میرے پیٹ کے اندر چلا گیا ہے، یا اللہ اس سے پہلے کہ جب سیب کے قطرات میرے جسم کے اندر پھیل جائیں مجھے اس کے مالک سے ملا دے تاکہ میں اس سے معافی مانگ لوں۔ آگے دیکھا پیچھے دیکھا، چاروں طرف کوئی انسان نظر نہ آیا، پھر سوچا جس طرف سے سیب بہتا ہوا آیا ہے اس طرف جاتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے۔ اس نوجوان کو جانا کسی اور طرف تھا لیکن اب وہ سیب آنے کی طرف نکل پڑے۔ چلتے چلتے تھک گئے، میلوں کا سفر کیا لیکن کوئی سراغ نہ ملا، پھر بھی چلتے رہے۔ جب اور آگے بڑھے تو دیکھا ایک باغ ہے جس کا ایک پیڑ ندی میں ایسا جھکا ہوا ہے کہ اس کی ڈال پانی کو چھو رہی ہے اور اس ڈال میں 4-5 سیب لگے ہوئے ہیں۔ فوراً دل میں خیال آیا کہ جو سیب میں نے کھایا ہے وہ یہیں سے ٹوٹ کے گیا ہوگا، چلو باغ کے اندر جا کے دیکھتا ہوں، اس کا مالک مل جائے۔ باغ کے اندر گئے لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ اس نوجوان نے زور سے آواز لگائی، کوئی ہے۔ جب کئی بار آواز دی تو ایک بوڑھا شخص جس کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، اس نوجوان کے پاس آیا اور کہا بولو بیٹے کیا بات ہے؟ اس نوجوان نے کہا بابا آپ اس باغ کے مالک ہو؟ اس بزرگ نے کہا ہاں میں اس باغ کا مالک ہوں۔ اس نوجوان نے کہا بابا میں نے زندگی میں کبھی حرام نہیں کھایا لیکن میں نے آج حرام کھا لیا، آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا۔ بوڑھے شخص نے کہا میری نظر بہت چوکنی ہے، میں رات بھر جاگتا ہوں، دن بھر دیکھتا ہوں، جب تو آیا نہیں تو سیب کیسے کھا لیا؟ اس نوجوان نے پورا واقعہ سنایا کہ میں بھوک سے بہت پریشان تھا، قریب تھا کہ میری جان چلی جائے، میں نے دریا کے اندر سیب آتے ہوئے دیکھا تو میں نے اٹھا کے کھا لیا، پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے بہت بڑا ظلم کر دیا، پھر باغ کے مالک کو ڈھونڈنے کے لیے میں چلتا رہا، جب ایک پیڑ کو دیکھا جو ندی میں جھکا ہوا تھا میں سمجھ گیا کہ سیب یہیں سے ٹوٹ کے گیا ہے، اے بابا مجھے معاف کر دو۔ اتنا کہنا تھا کہ اس بوڑھے شخص کا دماغ ہل گیا کہ 21-22 سال کی عمر اور ایسا تقویٰ، ایسا اللہ کا ڈر، ایسا خوف خدا، ایسا لگا جیسے اس بوڑھے شخص کو اس کی منزل مل گئی ہو، ایسا لگا کہ اس کی امیدوں کے سارے چراغ روشن ہو گئے ہوں، ایسا لگا کہ تمنائیں جو اب تک انگڑائی لے رہی تھیں ان کا دیدار ہو گیا ہو، ایسا لگا کہ منزل مقصود اسے پکار رہی ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس بزرگ نے کہا اے نوجوان ضرور تو نے میرے باغ کا سیب کھایا ہے، وہ بھی میری اجازت کے بغیر، تو نے بہت بڑا ظلم کیا ہے، جب اتنی آسانی سے میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ نوجوان رونے لگا اور کہا بابا خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، ساری زندگی میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا، ساری زندگی آپ کے پیر دباؤں گا، لیکن مجھے معاف کر دو۔ شہزادہ ہے، سید کی اولاد ہے، شہزادہ ہے، سید کی اولاد ہے، پھر بھی معافی مانگ رہا ہے۔ رو رو کر اس بزرگ نے کہا نہیں یہ سب نہیں کرنا ہے، ایک شرط ہے۔ نوجوان نے کہا مجھے ہر شرط منظور ہے۔ بزرگ نے کہا تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ آج کا انسان ہوتا تو کہتا کہ بابا معاف کرنا ہے تو کرو ورنہ کوئی بات نہیں ہے۔ اس نوجوان کے تقوی کو سلام۔ نوجوان نے کہا بابا وعدہ کرو کہ تم مجھے معاف کر دو گے۔ کہا میں تجھے معاف کر دوں گا۔ کہا مجھے منظور ہے اور آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تیار ہو گیا تب تک اس بزرگ نے کہا سنو میں ساری کمیاں تجھے بتانا چاہتا ہوں۔ نوجوان نے کہا کیا کمیاں ہیں؟ بزرگ نے کہا جس لڑکی سے تمہاری شادی ہونے والی ہے، جس لڑکی کے ساتھ تمہارا نکاح ہونے والا ہے، وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے لولی ہے اور پیروں سے لنگڑی بھی ہے۔ نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو جھٹکا لگا۔ جھٹکا لگنا فطری چیز ہے، وہ نوجوان بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، لیکن خیال آیا میں نے سیب کھایا ہے۔ نوجوان نے کہا مجھے ابھی معاف کرو، میں اندھی، لولی لنگڑی،
بحری سے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اب شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آج کا انسان ہوتا تو کہتا کہ یا اللہ یہ ماڈل میرے لیے ہی بچا کے رکھا ہے، آج کے دور میں ان کمیوں کے ہوتے ہوئے کوئی راضی نہیں ہوتا۔ لیکن اس نوجوان کا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ نوجوان اپنی بیوی سے ملنے کے لیے جا رہا ہے جو اندھی بھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، لنگڑی بھی ہے، اور وہ نوجوان دروازے پر پہنچا تو اسلامی طریقہ کیا ہے؟ دروازے پر جاؤ تو آواز دو، لا تدخلوا بیوتکم غیر بیوت حتی تستانسوا۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب تک جان پہچان والا معاملہ نہ ہو تو ڈائریکٹ کسی کے گھر میں نہ گھسو۔ اور یہاں تو نہ رشتہ ہے نہ رشتہ داری، دوسروں کے گھر میں گھس جاتے ہو۔ ایسا کرنا بند کرو۔ صرف پردہ عورتوں پر نہیں ہے، مردوں پر بھی ہے۔ اس نوجوان نے سوچا یہ اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، بول نہیں سکتی، نہ سن سکتی، لیکن دل میں خیال آیا کہ سلام کرنا تو مصطفیٰ کی سنت ہے، سلام کرنا تو میرے نبی کی سنت ہے۔ اس نوجوان نے دروازہ کھٹکھٹایا تو آہٹ محسوس ہوئی، دروازہ کھولا، نوجوان نے سلام کیا تو دیکھتا کیا ہے کہ ایک نوجوان اتنی خوبصورت، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی جنتی حور زمین پر اتر گئی ہو، چہرہ ایسا لگا کہ 14ویں کا چاند آ گیا ہو۔ اس نے محبت بھرے انداز میں سلام کا جواب دیا۔ اس نوجوان نے جب یہ منظر دیکھا تو کمرے سے بھاگا، یا اللہ یہ کیا ہوا؟ وہ تو اندھی تھی، بہری تھی، لولی تھی، لنگڑی تھی، یہ تو انتہائی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت کہ جنتی حوریں بھی بلائیں لیں، یہ تو اتنی خوبصورت ہے کہ چاند بھی شرما جائے۔ قد و قامت سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں، چہرہ ماہتاب و آفتاب کی طرح چمکدار ہے، لباس ایسا جیسے جنتی جوڑا ہو۔ وہ نوجوان بھاگا اور سیدھے اس بزرگ کا کالر پکڑ لیا اور کہا، اے بابا تمہاری کیا مرضی ہے، تمہاری کیا دشمنی ہے؟ میں نے ایک گناہ کیا تھا سیب کھا کر، جس کی وجہ سے مجھے اندھی، بہری، لولی، لنگڑی سے شادی کرنا پڑا۔ دوسرے کے کمرے میں مجھے بھیج کر شرم نہیں آتی؟ اگر مجھ سے دوسرا گناہ ہو جاتا تو میں کیا کرتا؟ میں اپنے آپ کو بھی معاف نہیں کر پاتا۔ اور تو نے کہا تھا کہ وہ اندھی ہے، بہری ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، لیکن یہ تو 14ویں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، لیکن یہ تو بالکل صحیح و سالم ہے، قد و قامت سلامت ہے، آنکھیں سلامت ہیں، ہاتھوں پیر سلامت ہیں، زبان سلامت ہے۔ ارے وہ لڑکی کہاں ہے جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے؟ اتنا کہنا تھا، تب تک اس بزرگ نے، کس بزرگ نے؟ ارے حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس نوجوان متقی، کس نوجوان؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اے نوجوان تیرے تقوی کو سلام، اے نوجوان تیری ایمانداری کو سلام، اے نوجوان تیری وفاداری کو سلام۔ سن، یہ تیری ہی بیوی ہے جس کے کمرے میں تو گیا تھا، یہ تیری ہی بیوی ہے، یہی تیری ہم سفر ہے۔ میں اپنی بیٹی ام الخیر کو اندھی اس لیے کہا کیونکہ اس نے ساری زندگی آنکھوں سے کوئی بری چیز نہیں دیکھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہری اس لیے کہا کیونکہ ساری زندگی اس نے اپنے کانوں سے کوئی بری بات نہیں سنی۔ میں نے اپنی بیٹی کو گونگی اس لیے کہا کیونکہ اس نے ساری زندگی اپنے زبان سے کوئی بری بات نہ بولی۔ میں نے اپنی بیٹی کو لولی اس لیے کہا کیونکہ ساری زندگی اس نے کسی حرام چیز کو نہیں چھوا، اور میں نے اسے لنگڑی اس لیے کہا کیونکہ پورا جیون اس کا قدم حرام کی طرف نہیں بڑھا۔ جب میں نے دیکھا ایک ناکردہ گناہ کے لیے تو اتنا تڑپ رہا ہے، اتنا گڑگڑا رہا ہے کہ تجھے اندھی، بہری، لولی، لنگڑی لڑکی بھی منظور ہے، تو میں سمجھ گیا میری اس بے مثال بیٹی کے لیے تیری طرح بے مثال بیٹا ہی چاہیے۔ تو جب حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست جیسا نوجوان ہو، ابو صالح موسیٰ جنگی جیسا باپ ہو، اور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ فاطمہ ام الخیر جیسی ماں ہو، تو جب ان دو مبارک موتیوں کا ملن ہوتا ہے تو غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔ اور وہ نوجوان شخص جنہوں نے سیب کھایا تھا وہ غوث پاک کے والد ہیں، اور وہ عورت جو سیدہ طیبہ طاہرہ ام الخیر ہیں وہ غوث پاک کی والدہ ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس واقعے سے کچھ سبق حاصل کرنے کی اور حتی الامکان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔